My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, Government Degree College, बोधन। आज हम इस वीडियो में अहद वस्ता के सियासी मुफक्किर सेंट थॉमस एक्वानास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेंट थॉमस एक्वानास अहद वस्ता के मशहूर सियासी मुफक्किर गुजरे हैं। हयात और तसानीफ देखेंगे। 11वीं सदी ईस्वी से निशात सानिया तक का दौर अहद वस्ता कहलाता है। ये दौर मजहबी बरतरी का दौर था। खुसूसन कलीसा और पापायत की बरतरी उस दौर की अहम खसूसियत थी, लेकिन इस दौर के अव्वल आखिर तक ममलिकत और कलीसा के दरमियान टकराव पैदा हो गया। यानी कि निशात सानिया के आखिरी दौर में ममलिकत और मज़हब दोनों को अलहदा होना चाहिए बोलकर कई मुफक्किरीन, कई फिलोसोफर्स ने अपने नज़रिए में पेश किया, जिसकी वजह से ममलिकत और कलीसा के दरमियान टकराव पैदा हो गया और अखलाक़ी ज़वाल का आगाज़ हुआ। जब मज़हब को और सियासत को अलहदा रखा जाने लगा, कोई भी मज़हब रहने दीजिए, अखलाक मोरल वैल्यूज़ होते हैं। मोरल वैल्यूज़ की वजह से मज़हब और सियासत के दरमियान अवाम का शख्सियत एक अखलाक़ी तौर पर परवास चढ़ रही थी। तब कलीसा और ममलिकत और कलीसा के दरमियान टकराव की वजह से अखलाक़ी ज़वाल हुआ। सियासी बेचैनी और इंतशार की वजह से अवाम को ना ममलिकत में एतमाद था और ना ही कलीसा में। यानी कि ममलिकत कलीसा यानी कि मज़हब पर तनक़ीद और मज़हब ममलिकत पर तनक़ीद की वजह से अवाम जो है ना, दोनों पर से एतमाद ख़त्म हो चुका था। उस दौर में जब मज़हब और सियासत को अलहदा का तसव्वुर पैदा हुआ, उस दौर में इस फ़िक्री व अमली इंतशार के दौर में नेपल्स के क़रीब 1225 ईस्वी में सेंट थॉमस एक्वानास पैदा हुए। चंद मुसन्निफ़ीन के मुताबिक उनकी पैदाइश 1227 ईस्वी बताते हैं। उनके वालिद एक्वानी में एक अकाउंटेंट, मजहबी टैक्स वसूल करने वाला कलीसा का अहदेदार थे। एक्वानास अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए वो अपने माँ बाप का प्यारा भी था। बचपन से ही उसमें बुज़ुर्गाना सिफ़ात थीं। वो बहुत ही ज़हीन थे, इसलिए उनके माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक आला अहदेदार बने। लेकिन सेंट थॉमस एक्वानास जब वो 19 बरस की उम्र में डोमिनिकन आर्डर यानी कि ईसाई मजहबी हल्के में शामिल हो गए। इनके माँ बाप ने
اس پر اس حلقے کی رکنیت چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا، اور جب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا تو اسے گھر پر تقریباً 1 سال تک قید کر کے رکھا گیا، لیکن تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور وہ قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور پیرس پہنچ کر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اگرچہ کہ بہت کم وقت میں ہی اسے یونیورسٹی کے طلباء میں مقبولیت مل گئی تھی، لیکن وہ پیرس چھوڑ کر جرمنی گیا اور وہاں البرٹ دی گریٹ یعنی کہ مشہور فلاسفر البرٹ دی گریٹ کے حلقے شاگردی میں داخل ہوا۔ اس وقت البرٹ دی گریٹ مغربی یورپ میں ارسطو کی تعلیمات کا احیاء کر رہا تھا۔ جرمنی میں 4 برس قیام کے بعد وہ پیرس لوٹ آئے اور باقی زندگی یہیں پر حصول علم، تالیف و تصنیف میں گزاری۔ 1274 میں 49 برس کی کم عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایکویناس کی فکر میں مذہبیت کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ ریلیجیس کی اہمیت جھلک دکھتی ہے ان کے فلسفے میں۔ ارسطو کے نظریات سے ان کی فکر کی ہم آہنگی اور مذہبی اثرات کی وجہ سے ایکویناس کو عیسائی ارسطو کرسچنائزڈ ارسطاٹل کہا جاتا تھا۔ البرٹ دی گریٹ کا شاگرد بننے کے بعد البرٹ دی گریٹ ارسطو کی تصانیف کا تعلیمات کا احیاء کر رہے تھے، تو اس حلقے میں یا پھر البرٹ دی گریٹ کے شاگردگی میں سینٹ تھامس ایکویناس نے بھی جوائن کرنے کے بعد ان پر بھی جو ہے نا ارسطو کے اثرات، کتابیں تصانیف پڑھنے سے ارسطو کی نظریات بھی ان میں دکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کرسچنائزڈ ارسطاٹل کہا جانے لگا انہیں۔ اسی طرح سے سینٹ تھامس ایکویناس کی مشہور تصانیف ہیں سما تھیولوجیکا۔ یہ ایک دینیات، اخلاقیات و سیاسیات پر مبنی کتاب ہے۔ کامنٹریز آن دا پولیٹکس آف ارسطاٹل دوسری تصنیف ہے اہم، اور تیسری اہم تصنیف دی ریگیمن پرنسپم تیسری تصنیف ہے۔ یہ علم سیاسیات کی ایک باضابطہ کتاب ہے جو ایکویناس کے انتقال کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ اسی طرح سے سوما کانٹراجینٹلس یہ بھی ایک مشہور تصنیف ہے سینٹ تھامس ایکویناس کی۔ اسی طرح سے سینٹ تھامس ایکویناس کا سیاسی فلسفہ کس طرح کا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر جب عہد وسطیٰ میں عربوں نے ارسطو کی تعلیمات سے اہل یورپ کو واقف کروایا تھا، 13ویں صدی عیسوی میں اسپین کے ذریعے یورپ میں ارسطو کی تعلیمات پھیلانے لگے۔ ارسطو کی تصنیف سیاست کا مطالعہ عام ہونے لگا۔ پورے یورپین بر اعظم میں ارسطو کی تصنیف سیاست مقبول ہونے لگی، سب پورے یورپ میں اس تصنیف کو پڑھا جانے لگا۔ ارسطو کے تصانیفات کے بارے میں، ارسطو کے تعلیمات کو عام کیا جانے لگا بر اعظم یورپ میں۔
तो अरस्तू की तालीमात और तसानीफ का मुतालिया आम होने लगा यूरोप में, और एक नया मकतब फ़िक्र पैदा हुआ जिसको मकतबी स्कॉलास्टिक कहा जाने लगा। सेंट थॉमस एक्विनास ने भी अरस्तू की तसनीफ सियासत को आम किया, जिसकी वजह से सेंट थॉमस एक्विनास की शख्सियत में, फिक्र में अरस्तू की फिक्र झलकती है, जिसकी वजह से एक्विनास को क्रिश्चियनाइज्ड अरिस्टोटल कहा। तो देखिए, एक्विनास इंसानी समाज को मकासद का वो निज़ाम समझता है जिसमें कमतर बरतर की खिदमत करता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर ये जो तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है, बरतर कमतर की खिदमत, ये अरस्तू ने अपनी तसनीफ सियासत में, पॉलिटिक्स में स्लेवरी सिस्टम, थ्योरी ऑफ स्लेवरी में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया, गुलामी के नजरिए में। अरस्तू दा सोच एक्विनास इंसानी समाज को मकासद का वो निज़ाम समझता है जिसमें कमतर बरतर की खिदमत करता है और बरतर कमतर की रहनुमाई करता है और हिदायत देता है। यानी कि अरस्तू ने गुलामी नज़रिए में गुलाम को बरतर की खिदमत करना और उसकी रहनुमाई और उसकी शख्सियत, जो बरतर की शख्सियत कमतर में सीखने का मौका मिलता है, रहनुमाई मिलती है, हिदायत मिलते रहते हैं कमतर को, जिसकी वजह से उसकी भी जो ज़हनी कमज़ोरी की वजह से वो कमतर था, वो जो है ना बरतर के पास काम करने से या फिर गुल आका के पास काम करने से उसकी ज़हनी कमज़ोरी दूर होती है, जिसके बाद वो आज़ाद होता है। इसी तरह से एक्विनास ने उसी को पेश किया, जिसकी वजह से इसको जो है ना क्रिश्चियनाइज्ड अरिस्टोटल कहा जाने लगा। कायनात के अहराम की ऊंची चोटी पर खुदा फायज है जो पूरी कायनात को चलाता है, और कायनात का हर ज़र्रा उसकी अताअत वो और हम्द व सना में मशगूल है। अताअत गुजारी व फर्मा बरदारी फितरत का तकाजा और जौहर हैं। इसी तरह से सेंट थॉमस एक्विनास का नज़रिया ममलिकत का, थ्योरी ऑफ स्टेट के ऊपर एक्विनास की फ़िक्र क्या है। नज़रिया ममलिकत, एक्विनास ममलिकत को लाजमी बुराई नहीं मानता और वह इस रिवायती ईसाई तस्वुर को रद्द करता है कि ममलिकत इंसानी बुराइयों का नतीजा होती है। कई सियासी मुफक्किरीन जैसे इंसानी ममलिकत को इंसानी बुराइयों का नतीजा समझते हैं, जैसे रूसो, लॉक वगैरह वगैरह। ये लोग ममलिकत को इंसानी बुराइयों का नतीजा समझते हैं, लेकिन सेंट थॉमस एक्विनास ममलिकत को लाजमी बुराई नहीं समझता, ममलिकत ज़रूरी है। जिस तरह से
अरस्तू की तरह समाज को अच्छी ज़िंदगी के लिए बाहमी तबादला का निज़ाम समझता है। अरस्तू ने जिस तरह से ममलिकत के अंदर ही तमाम ख्वाहिशात अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी को दोहराया है। इंसान अच्छी ज़िंदगी समाज के अंदर ही, समाज के साथ ही गुजारता है। जैसे किसान और दस्तकार समाज की मादी अशिया की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जबकि मजहबी तबका मजहबी रसूमात और फ़राइज़ अंजाम देता है। यहाँ पर ममलिकत की ज़िम्मेदारी और मजहब की ज़िम्मेदारी दोनों को अहमियत देता है सेंट थॉमस एक्विनास। ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अहमियत ममलिकत से ज़्यादा मजहब को ही हासिल होना चाहिए, इस तरह से उनका नज़रिया पेश हुआ। जिस तरह से समाज में किसान, दस्तकारी, दूसरे तबके होते हैं, अपना अपनी ममलिकत के लिए अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, उसी तरह से मजहबी तबका, रिलीजियस तबका मजहबी रसूमात और फ़राइज़ अंजाम देता है। इस तरह हर तबका अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है। एक्विनास इंसान को समाजी व सियासी हैवान मानता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ समाज में ही ज़िंदगी गुजार सकता है। समाज के बाहर, जिस तरह से अरस्तू का नज़रिया है, इंसान एक समाजी हैवान है, इसी तरह से वो समाज में रहकर ही एक अच्छी ज़िंदगी, तमाम ख्वाहिशात, खुशियाँ, हर वो चीज़ हासिल होती हैं। ममलिकत के बाहर वो उम्दा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ममलिकत ना सिर्फ इंसानी बुराइयों पर निगरानी के लिए ज़रूरी है, बल्कि उसकी शख्सियत के इर्तिक़ा के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए इंसान के लिए ममलिकत फ़ितरी है। ममलिकत के मुताल्लिक़ एक्विनास के ये ख़यालात अरस्तू के ख़यालात की तरह ही हैं, लेकिन एक्विनास इन ख़यालात को किसी क़दर मजहबी रंग दिया है। इसलिए वो ममलिकत को खुदाई तख्लीक़ भी समझता है। चूँकि हिफाजत और दिफा के लिए शहर बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बड़ी ममलिकतों की तायीद करता है। यहाँ पर ममलिकत के मुताल्लिक़ नज़रिए में ममलिकत को खुदाई तख्लीक़ यानी कि खुदा की कारीगरी के ज़रिए खुदा ने बनाया है। ममलिकत को खुदा ने बनाया है, और क्योंकि हिफाजत और दिफा के लिए छोटे शहरें, छोटी छोटी ममलिकतें, छोटे छोटे कंट्रीज़ दिफा नहीं हो सकता, बल्कि बड़े बड़े ममलिकतों की वकालत की है, बड़े बड़े कंट्रियों की वकालत की है सेंट थॉमस एक्विनास। एक्विनास अरस्तू की हुकूमतों की दर्जाबंदी को तस्लीम करता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। एक फ़र्द की हुकूमत, चंद अफराद की हुकूमत, सबकी हुकूमत। लेकिन सबसे आला हुक्मरानी वाहिद शख्स हुक्मरान के मकासद हुक्मरानों को सही या गलत बनाते हैं, लेकिन वो जमहूरियत के मुकाबले में वो बादशाहत को तरजीह देता है, चूँकि उसके नज़दीक जमहूरियत का मतलब इंतशार और बादशाह का मतलब इत्तेहाद है। वो एक फ़र्द की हुकूमत को पसंद करता था। वो कहता है कि जिस तरह जिस्म पर एक दिल की हुक्मरानी और कायनात पर एक खुदा की हुक्मरानी है, इंसान के जिस्म पूरा दिल से जो कंट्रोल करता है, इसी तरह से खुदा एक है
سارے کائنات کو جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے سارے کائنات پر، اسی طرح مملکت میں بھی ایک حکمراں ہونا چاہیے۔ وہ جمہوری حکومت سے اور ارسٹوکریسی جیسے حکومتوں سے ناپسند کرتا تھا، وہ بادشاہت حکومت کو پسند کرتا تھا۔ حکمراں اس وقت تک اچھا اور جائز ہے جب تک کہ وہ عام بھلائی کے اقدامات کرے، چونکہ حکمراں اپنے اختیارات خدا سے حاصل کرتا ہے، اس لیے وہ سماج کی خدمت کا پابند ہے۔ حکمراں کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے جائز مقاصد کے لیے اپنے آپ کو موقوف کر دے۔ امن و امان کو قائم کرتے ہوئے حکمراں کو انسانی خوشیوں کا سرچشمہ بننا چاہیے۔ بادشاہت میں بادشاہ کے ظالم بننے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ وہ ظالمانہ حکومت ٹیرانی کو سب سے بدترین حکومت قرار دیتا ہے۔ وہ بادشاہ جو دستوری بادشاہت کے خلاف ہے، وہ بادشاہت کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ ٹیرانی بادشاہت، ظالمانہ بادشاہت، ظلم و دہشت کے ذریعے اگر بادشاہ، اس طرح کی بادشاہت کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ دستوری بادشاہت کو ہی پسند کرتا تھا۔ اسی طرح سے حکومت کے فرائض، ایکویناس کے مطابق حکومت کا سب سے اہم فریضہ ہے کہ وہ شہریوں میں نیک اور صحیح زندگی کو فروغ دے۔ یہ مملکت کا فرض ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ تعلیم کے ذریعے، حکمرانی کے ذریعے، ویلفیئر کام کے ذریعے، تمام عوام کو خوشیاں کس طرح سے ان کے اسکل کے مطابق، ہنر کے مطابق کام ملے، ان کو بھی جو ہے نا صحیح زندگی گزارنے کا موقع، تعلیم کے حقوق ملے، ذمہ داری ملے، حقوق و فرائض ملے۔ تو دیکھیں حکومت کے فرائض کیا کیا ہیں۔ دیکھیں حکومت کا سب سے اہم فریضہ ہے کہ وہ شہریوں میں نیک اور صحیح زندگی کو فروغ دے، مورل ویلیوز شہریوں میں ہوں، تعلیم دے، مذہبی تعلیم دے، مذہبی تعلیم وغیرہ، تعلیم اور مذہبی تعلیم سے مورل ویلیوز بڑھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف حکمراں کو چاہیے کہ وہ سماج میں امن و امان کو قائم کرے، یعنی کہ رول اینڈ لا اینڈ آرڈر، سماج میں کسی قسم کی جو ہے نا لڑائی جھگڑا نہ ہو، امن و امان برقرار رکھیں اور انسانی خوشیوں کو فروغ دیں۔ وہیں اسے چاہیے کہ شہریوں میں نیک اور پاک باز زندگی کو اجاگر کرے، اچھی زندگی، عمدہ زندگی گزارنے پر شہریوں کو اچھی پاکیزی زندگی گزارنے کی ان میں احساس دلائے۔ چنانچہ وہ صحیح و غلط اور جائز و ناجائز کے پیمانے کو قائم کرے اور اچھی زندگی کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم کرے۔ وہ عوامی نظم و نسق، انصاف رسائی اور عوام کے دفاع کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ حکمراں اور مملکت کا کام ہے کہ سڑکوں کا تحفظ و نگہداشت کرے، آبادی کا تحفظ کرے، سکہ سازی، اوزون و پیمانہ جات وغیرہ کا نظام قائم کرے، غریبوں کو راحت و مدد پہنچائے، شہریوں کو بیرونی حملے سے بچائے اور قوانین کو سختی سے لاگو کرے اور یہ دیکھے کہ لوگ ان قوانین کی اطاعت کریں۔ یہ تمام فرائض حکومت کرے۔ حکومت کے فرائض ذیل میں ہم جو بھی پڑھے ہیں، وہ تمام حکومت اپنے فرائض کے طور پر اپنی اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے، اپنی مملکت کو آئیڈیل مملکت، جس طرح سے آئیڈیل مملکت کے لیے جو نظریہ پیش کیا تھا ارسطو نے، اسی طرح سے ایکویناس نے بھی تمام ذمہ داری حکومت کے فرائض میں عمدہ باتیں نظم و نسق کے متعلق اچھے شہری بنانے کے لیے، اچھے سماج کی پروان چڑھانے کے لیے چند
فرائض مملکت یا پھر حکومت کے بتائے ہیں۔ اسی طرح سے سینٹ تھامس ایکویناس کا نظریہ مذہب اور سیاست پر، سینٹ تھامس ایکویناس نے مذہب اور سیاست، ریلیجین اینڈ پولیٹکس کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر سینٹ تھامس ایکویناس کی سیاسی فکر میں مذہبی عنصر غالب ہے۔ وہ سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے نزدیک سیاست پر مذہب کو برتری حاصل ہونی چاہیے۔ سینٹ تھامس ایکویناس اس دور کا عہد وسطیٰ کا جو مفکر ہے، اس دور میں مذہب اور سیاست کو علیحدہ کے طور پر کئی مفکرین نے نظریہ پیش کیا، لیکن سینٹ تھامس ایکویناس نے سیاست پر مذہب کو برتری حاصل ہونا چاہیے کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عقیدے کے تمام معاملات میں مذہب کا اختیار آخری و برتر ہے، اور اس اعتبار سے مذہب کو سیاسی معاملات پر بھی برتری ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، سیاسی حکمراں کا یہ فرض ہے کہ سیاسی و دنیاوی امور کو اس طرح انجام دیں کہ خدا کی مرضی کو فروغ حاصل ہو، اور اپنے اختیار کو اس حد تک ہی استعمال کرے کہ مملکت کے عہدے دار پوپ اور کلیسا کے خدائی قوانین کے تابع ہو۔ مملکت اپنے اختیارات اس حد تک لمیٹڈ رکھا گیا، مملکت کے اختیارات، سیاست کے اختیارات ایک حد تک رکھا گیا، اور مملکت کو پوپ اور کلیسا کے خدائی قوانین کے تابع کیا۔ پوپ اور کلیسا خدائی قوانین کے تابع کیا۔ حکمراں کو یا پھر سیاست کو مذہب سے کمتر سمجھا۔ کمتر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مذہب کو ہی برتری بتایا۔ اگر کوئی حکمراں چرچ کے فرامین کی خلاف ورزی کرتا ہو تو اس کا سماجی و مذہبی مقطع کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی حکمراں کے مقابلے میں پوپ برتر ہے۔ حکمراں جہاں دنیاوی زندگی کی بہبود کے لیے ذمہ دار ہے، وہیں پوپ دنیاوی اور آخرت دونوں کے لیے دونوں زندگیوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ انسان مذہب کے ذریعے سے ہی آخرت کی نجات حاصل کر سکتا ہے، اس لیے اسے پوپ کے احکامات کی اطاعت کرنا چاہیے۔ قانون سازی کے تمام معاملات پر پوپ برتر اختیار ہے۔ اسی طرح حکمرانوں کے قوانین کو مذہبی نظر ثانی کے تابع ہونا چاہیے۔ گویا دینی و دنیاوی دونوں ہی معاملات میں مذہب اور کلیسا کی برتری ہونی چاہیے۔ یہاں پر یعنی کہ انسان مذہب کے ذریعے سے ہی آخرت کی نجات، تمام رسم و رواج، پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام رسومات جو ہوتی ہیں وہ مذہب کے ذریعے ہوتی ہیں۔ مذہب ہی وہ ڈور ہے جو آخرت کی نجات تک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے سینٹ تھامس ایکویناس تمام مملکت کو مذہب کے تابع کہا، یعنی کہ مملکت صرف اور صرف دنیاوی زندگی کی بہبودی کے لیے ذمہ دار کہا۔ حکمراں جہاں دنیاوی زندگی کی بہبودی کے لیے ذمہ دار کہا، وہیں پوپ یا پھر مذہب
دنیاوی اور آخرت دونوں زندگیوں کے لیے ذمہ دار کہا، جس کی وجہ سے سینٹ تھامس ایکویناس مذہب کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دیا مملکت کے بنسبت، اور حکمراں کو اپنے اختیارات کی ایک لمٹ، ایک حد رکھی، اس سے زیادہ اتنے اختیارات کو ہی مملکت یعنی کہ مذہب کے معاملات میں حکمراں کو پابند کیا۔ اس کے برخلاف مذہب دنیاوی اور آخرت دونوں زندگیوں کے لیے ذمہ دار کہا، جس کی وجہ سے مملکت سے برتر کلیسا یا پھر مذہب کو کہا، جس کی وجہ سے سینٹ تھامس ایکویناس کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ تمام تر یہ ذمہ دار ہے کہ سینٹ تھامس ایکویناس ایک مملکت کے بنسبت مذہبی مملکت یا پھر مذہب کی برتری پر اپنے نظریات چھوڑیں، اور عیسائی ارسطو مذہبی سوچ و فکر کے ساتھ ساتھ سینٹ تھامس ایکویناس کی سوچ ارسطو کے غلامی کا نظریہ، ارسطو کے کلاسیفیکیشن آف دی گورنمنٹ، حکومت کی درجہ بندی جیسے، اور مملکت پر انسان سماجی حیوان ہے اور وہ سماج میں یا پھر مملکت میں ہی ایک اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، اس طرح کی جو مملکت اور سیاست کے بارے میں جو سوچ ہے ارسطو کی، اسی سوچ فکر سینٹ تھامس ایکویناس نے اپنے نظریات میں دہرایا ہے، جس کی وجہ سے سینٹ تھامس ایکویناس کو عیسائی ارسطو، کرسچنائزڈ ارسطاٹل کہا ہے۔ اس طرح سے آج کے لیے کافی